آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا مدینہ منورہ معاذ اللہ ویران ہونے والا ہے؟ مسجد نبوی کے قریب فضا میں مبینہ طور پر ایک میزائل کو سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کر کے ناکارہ بنا دیا ہے۔ فوٹیج میں میزائل کو فضا میں تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نہیں ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور بیت المقدس آباد ہونے والا ہے، اور اسرائیل ایسا کیا کرنے والا ہے کہ یروشلم اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا؟ اور کیا مدینہ منورہ کے تمام انسان فوت ہو جائیں گے، یا وہ لوگ اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ The Temple Mount is in our hands. We are in Jerusalem and we are here to stay. That very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. دوستو، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ 4294 میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، مدینے کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران یا منڈے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ دوستو، میرا سب کچھ قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کے آباد ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ And what this means for the third Jewish temple in Jerusalem, Israel. The Rebbe taught that the Jews could hasten the day of the Messiah, the Mashiach, the Anointed One, through obedience to God's will. Last month, I also took an action endorsed unanimously by the U.S. Senate just months before. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. اور بس اب آنے والے کچھ ہی مہینے یا سال 2 سال کی بات ہے کہ ہمیں بیت المقدس آباد ہوتا دکھائی دے گا، اور یہ ہر صورت ہونا ہے۔ یہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ بیت المقدس مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور وہ لوگ وہاں اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ اور یہودی کیوں اپنی عبادت گاہ وہاں تعمیر کریں گے؟ کیونکہ یہودیوں کے مطابق جب تک ان کا مندر وہاں تعمیر نہیں ہو جاتا تب تک ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اسی حدیث مبارکہ میں دجال کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، مگر اس سے پہلے مدینہ ویران ہو جائے گا اور قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا۔ اب دوستو، میں مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل اپنے تھرڈ ٹیمپل کی طرف بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ Building a third temple in Jerusalem. اور دوستو، آپ دیکھیے کہ اسرائیل کسی دنیا کے قانون کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلد سے جلد ختم کر کے بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے والا ہے۔ اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ویسٹ بینک میں بھی ایک گرینڈ آپریشن لانچ کرنے والا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک غزہ کی طرح نہیں ہے، وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اسرائیل سے گھرا ہوا ہے، اور اسرائیل کو ویسٹ بینک میں غزہ کی طرح مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ویسٹ بینک میں فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے۔ مگر دوستو، بیت المقدس کے آباد ہونے کے بعد مدینہ کیسے ویران ہوگا؟ دوستو، آپ گریٹر اسرائیل کا یہ میپ دیکھیے، یہ وہ نقشہ ہے جو اسرائیل یادداشت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور انہیں ان کا مقصد بتاتا رہتا ہے، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نقشے کی ڈیورل لائن مدینے کے بہت قریب سے گزر رہی ہے، اور اگر کسی ملک کا پارٹیشن ہو رہا ہو تو اس کے قریب کے تمام شہروں میں اس کا اثر ضرور پہنچتا ہے۔ اور جہاں تک میری ناقص عقل اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی کا باعث بنے گی،
یعنی جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اس کے بعد یہودی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو مزید محاذ اور جنگیں کریں گے، یعنی گریٹر اسرائیل کے حصول کے لیے جو جنگ شروع کریں گے، تو ممکن ہو کہ اس جنگ کی وجہ سے لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں اور شاید یوں مدینہ منورہ ویران ہو جائے، واللہ عالم۔ مگر دوستو اسی سلسلے کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ مدینے کو اچھے حال میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور، درند اور چرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہا مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک کر لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ جب وہ صنعت الوداع پر پہنچیں گے تو وہ اوندے منہ گر پڑیں گے۔ دوستو احادیث مبارکہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ لوگ کسی بہت بڑی آفت یا جنگ کی وجہ سے مدینہ منورہ کو بالکل صحیح سلامت اور اچھی حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی مدینہ منورہ سے ہجرت کر جائیں گے۔ اور دوستو غزہ کی جو جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ کی جنگ کی بنیادی حیثیت کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور 9/11 کی وار اور ٹیرر جو جنگ تھی، کیا اس کا تسلسل بھی غزہ سے جا ملتا ہے؟ دوستو یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے خلاف آج تک جو بھی جنگیں ہم پر مسلط کی گئی ہیں، دراصل اٹس اے چین آف ایونٹس، جس کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دین ابراہیمی کے تینوں مذاہب ٹرائنگل کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو بھی معلومات اور احکامات ان مذاہب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے، وہ پیارے پیغمبروں اور کتاب الہی کے ذریعے ہم تک پہنچے، جس میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید شامل ہے۔ پچھلی 3 مقدس کتابوں میں انسانوں نے اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوتھی اور آخری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں آج تک کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب دوستو تینوں ابراہیمی مذاہب کی اپنی اپنی پروفیسیز ہیں، مگر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اپنی مقدس کتابوں میں بہت سی تبدیلیاں کر چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کام اور جنگیں اور شیطانی عزائم دنیا میں کر رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کفار مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کریں گے، جو کہ آج اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ کر بھی رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی پروفیسی کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے چل رہے ہیں۔ یہودی جسے اپنا مسیحا کہتے ہیں، عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح کہتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ پہلے مخالف مسیح آئے گا، اور یہودی اس کی آمد کے لیے مسلمانوں کی مقدس مسجد کو گرا کر یہاں اپنا مندر یعنی 3rd ٹیمپل تعمیر کریں گے، جہاں پر بیٹھ کر مخالف مسیح اپنی حکومت کرے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس زمین پر تشریف لائیں گے اور اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح کو قتل کریں گے۔ مگر دوستو یہودی اپنے مسیحا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پوری دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا اور پوری دنیا میں امن نافذ کر دے گا اور پوری دنیا پر یہودیت کا راج ہوگا۔ اور یہودی جس کو اپنا مسیحا کہتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک وہ دجال ہوگا، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر کفر کے ساتھ جنگوں کا آغاز ہوگا اور مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کر کفر پر حملہ آور ہوں گے، اور مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور اسی دوران دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد روئے زمین پر ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور ان خزانوں کو اگل دے گی۔ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا، ہر شخص خوشحال ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر دوستو اس سے پہلے مسلمانوں پر بہت کڑا وقت ہوگا اور مسلمان اتنے کمزور اور بے بس ہوں گے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین کو تنگ کر دیں گے، اور آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کی ہی ایک کڑی ہے۔ اسی لیے دوستو وقت بہت مشکل اور کٹن ہے اور ایمان اور جان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔
دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔